مجبور سے کہیں وہ مجبور نہ سمجھ لینا جو ہم مجبور ہیں، یہ نہ سمجھ لینا جیسے کوئی وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو ساری طاقتیں دی تھی، اگر اشارہ کرتے تو پوری کائنات قدموں میں آ جاتی، پوری کائنات قدموں میں آ جاتی، لیکن امتحان بڑا تھا اس لیے انہوں نے صبر کیا۔ بے کورو کفن لاشے دکھ ہی دکھ اب کس کو سنائے کون سنے، اب سیدہ زینب بنت علی نے ویر کے لاشے پہ کھڑے ہو کر امام ابن کثیر نے لکھا، اب بی بی نے رخ مدینے کی طرف کیا اور فرمایا یا محمد، ہائے ہائے، صدا بھی دی تو کس کو دی؟ اب کربلا میں کیا رخ مدینے کی طرف، یا محمد ھذا حسین، نانا دیکھ یہ تیرا حسین ہے، یہ تیرا نور العین ہے، ھذا حسین مزمل بالدماء، نہ کوئی کفن ہے نہ دفن ہے، ھذا حسین مزمل، چادر دیکھ میرے ویر کی نانا، بالدماء خون کی چادر ہے، مٹی کا کفن ہے، تیری بیٹیاں قیدی ہیں۔ اب جب گزرے کربلا سے حضرت امام زین العابدین بابے کے لاشے پہ پہنچے، اب کس کو صدا دیتے؟ انہوں نے بھی رخ مدینے کی طرف کیا اور منہ سے جو صدا نکلی، تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں۔ اب سید کھڑا ہے بابے کے لاشے پہ اور رخ مدینے کی طرف کیا اور کہا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم، نانا دیکھ رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ اب رویا سید، بلایا نانے کو، روتے روتے جب بے سدھ ہوا اب ہوا کو صدا دی، ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہ النبی المحترم۔ او سویرے کی ٹھنڈی ہوا، مدینے جا ہمارا حال سنا۔ یہ تو عربی تھی، میرے فرید نے اس کا ترجمہ کیا، حضرت خواجہ غلام فرید نے حضرت امام زین العابدین کے اس شعر کا ترجمہ کیا۔ جب سید بولا کہا باد صبا سویروز تے آکھی، اج اکھ وچ باقی نیر نہیں سی، انگ نہیں سی اے جا کوئی خالی، جیں وچ لکھ لکھ تیر نہیں سی، باجو ذات تہاڈی دے کوئی حال ونڈو سنگ سیر نہیں سی، سید کو ہن فوق گھنے اج طاقت تے تقریر نہیں سی، یا رحمت للعالمین۔ مبارک ہو، سنیو تمہیں مبارک ہو،
آج 14 صدیوں کے بعد ہمیں جب بھی دکھ پہنچتا ہے ہمارا رخ بھی مدینے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اوے یہ کربلا والوں کا سبق ہے، یہ کربلا والوں کا طریقہ ہے۔ کربلا والوں نے کربلا میں نانا مصطفیٰ کو پکارا ہے۔